अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने भी देखा होगा नैब के चेयरमैन का तमाशा। उससे पहले आपने देखा होगा जजों का तमाशा। इससे इस चीज़ का आइडिया होता है कि ये जजेस माफिया, नैब का माफिया, ये नवाज शरीफ के पालतू थे, वो जो भर्ती कर गया इन्हें, ये जिन जो इफ्तिखार चौधरी था, बदनाम ज़माना चीफ जस्टिस, जो उन्हें छोड़ गया जुडिशरी के अंदर, नैब के अंदर, इनके हैंड पिक जज, ये कैसे इस वक्त दे हैव बिकम स्टेट विद इन स्टेट, और ये माफिया किस तरह डीपली एंट्रेंच्ड है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है। अभी आपने लाइव डेमो देखी होगी कि इसकी इमरान खान की सगी उसकी बड़ी सिस्टर अलीमा खान, उसे किस तरह नैब ने बुलाया, बार बार कोर्ट में आना पड़ा। मगर अभी जैसे ही शहबाज शरीफ उसकी बीवी को उसकी नुसरत शहबाज, उसकी पता नहीं वो तीसरी चौथी के पहली बीवी है, मेरे ख्याल में बड़ी बीवी है, उसने 5 तो उसने शादियां की हुई हैं शहबाज शरीफ ने, उसे बुलाया, उसकी 2 बेटियों को बुलवाया। उसकी 2 बेटियां, उनमें से एक आप देख लीजिएगा जाके यूट्यूब पे, आज से अभी चंद साल पहले उसने बेकरी पे जाके उसने अपने गुल्लू बटों से ज़दोकोब करवाया था गरीब बेकरी के आदमी को। उसने वो बेकरी बंद हो गई थी, उसने खोलने से इनकार कर दिया था। आप देखिएगा उसका तमाशा, आपको मिल गया यूट्यूब के शहबाज शरीफ की बेटी को, जस्ट गूगल इट या यूट्यूब पे जाके देखें आप। अच्छा, उसके अलावा ये मैं बात कर रहा था कि ये जो नैब का चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल, जब ऑर्डर्स आए हैं कि उनकी तहकीकात होनी चाहिए, ये बंदा दरमियान में आ गया। अच्छा, इस बंदे ने बार बार शरीफों को बचाने की कोशिश की है, बचाया इसने। अभी हम बड़े खुश थे, हम आप भी बड़े खुश होंगे, हम भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े खुश थे कि इमरान खान की हुकूमत आ गई है, अकाउंटेबिलिटी होगी, इनसे पैसे निकलवाए जाएंगे, अरबों रुपया इनसे निकलवाया जाएगा, पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी होगी, पाकिस्तान में तरक्की होगी। मगर ये जो जज हैं और जो इनके लगाए हुए शरीफ के 30 साल में जो उसने जो बीज बो गया, वो बंदे उनसे अभी आपने देखा है कि वो कितने स्ट्रांग हो गए हैं। जुडिशरी में वो हैं, ब्यूरोक्रेसी में उसके बंदे बैठे हुए हैं की पोजीशंस के ऊपर, पुलिस सर्विस में बैठे हुए हैं, FIA में बैठे हुए हैं, और बाकी इदारों में बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके मुंह को हराम लगा हुआ है। अभी इन जजेस को, इन नैब के चेयरमैन को इतने पर्क्स दिए जाते हैं, इन्हें गाड़ियां दी जाती हैं, नौकर चाकर दिए जाते हैं, इन्हें रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन दी जाती हैं। अभी बल्कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जो है, उसका तो खैर सबको पता लग ही गया होगा, बाद में उसके पोल खुल गए थे कि किस तरह उसके बेटे ने भी अरबों रुपया बनाया। और वो ही बंदा जौन सा है हमें मीडिया पे आके, हमें टीवी पे आके जौन सा है मॉरलिटी के वो सबक दिया करता था। इसी तरह इसका जावेद इकबाल का, ये भी टीवी के ऊपर आके जौन सा मॉरलिटी के सबक, अभी मैं इसकी आज ही देख रहा था, आज इसने फिर कोई इसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें ये आके जौन सा सबक दे रहा है। ये लोग अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब अवाम में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, उन सबको पता है कि ये लोग फ्रॉम वेयर दे आर स्पीकिंग, ये लोग जौन से हैं, दे आर अनदर जस्टिस कयूम, दे आर अनदर चौधरी इफ्तिखार, दे आर अनदर शौकत सदीकी जो इरफान सदीकी का कज़न था। और अभी आपने देखा कि इसने ये जो शमीम है दाढ़ी वाला, इतनी लंबी उसने दाढ़ी रखी हुई है, उसने किस तरह मजा शहबाज की उसने मदद की छुट्टी वाले दिन आके, जबकि नैब को पता लगा था उसकी बेसमेंट में पैसे उसे पकड़ने गए थे। पहले नैब के गुल्लू भट्टो ने बचाया, फिर ये दरमियान में आ गया, फिर उसकी उन्होंने सोमवार तक बेल की थी। और सोमवार को इनका ये एक और ये जो जज है, ये इसने भी, समी इब्राहिम ने भी उसके ताने बाने बताए थे कि उसकी जोन सी है शायद खकान अब्बासी से उसकी क्या रिश्तेदारी और बाकियों से क्या रिश्तेदारी है। उसने ये भी बताया था कि ये पूरी की पूरी जजों की फौज जोन सी है, ये वकील उठाए थे इस तरह के। उसने कहा था कि इफ़ दे आर नॉट प्रोफेशनली गुड, डजेंट मैटर इन देयर प्रोफेशन, वो अच्छे वकील नहीं भी हैं इफ्तिखार चौधरी ने, उसकी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी, उन्हें ले आ तुम
انہیں بس نعرے شارے مارنے آنی چاہیے، انہیں اس طرح کے کام آنے چاہیے انہیں، تو وہ جو سا دیٹ از دا کرائٹیریا، وہ جسٹس تو انہوں نے جو سیکھنا ہوگا سیکھ جائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ نے دیکھا تماشا جو جج کے انڈکٹ ہوئے ہیں، اور جس طرح جسٹس شہزاد کی میں بات کر رہا تھا، اس نے پھر سموار والے دن اس نے آ کے اسے حمزہ شہباز کو اس نے اس کی بیل ایکسٹینڈ کی ہے، پھر اس نے دوبارہ ایکسٹینڈ کی ہے، پھر ایک اور وہ ان کی ہے، ان کے ہی کہہ لیں کہ ان کی ہائر ہوئی عالیہ خاتون جج، اس نے حنیف عباسی ایفڈرین کیس کے اندر جو بالکل سب کو پتا تھا، اٹ واز دن کی طرح کلیئر تھا، کلیئر لائک اے ڈے، کہ وہ جون سا بندہ ایفڈرین میں وہ ملوث ہے، اس کے پروفس بھی تھے۔ اچھا، ایک یسر والا گیلانی، اس کا بیٹا میرے خیال میں موسیٰ گیلانی ہے کہ کون سا، دو اس کے بیٹے ہیں، وہ بھی ملوث تھا، وہ پھر اسکینڈل میں بھی ملوث تھا، اس کا خیر وہ پتہ نہیں کیسے نکل گئے۔ خیر اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پاناما والا جج فرخ عرفان، جس کے پاناما کے اس کے اکاؤنٹ نکلے ورجن آئیلینڈز میں، جس سے اس نے یو کے اندر پراپرٹیز لی ہوئی تھی، اس بندے کو جب یہ اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا ہے، خیر سپریم جوڈیشل کونسل بھی ان کے بھائی بند ہی ہیں، تو اس نے جون سا اس بندے نے ریزائن کر دیا۔ اور ایک اور چیز جون سا میں پڑھ رہا تھا میڈیا کے اوپر کہ یہ فرخ عرفان جون سا کالی بھیڑ، اس سے بالکل اسے فل بینیفٹس ملیں گے، اسے ساری پینشن ملے گی، اسے سارے پرکس ملیں گے۔ تو یہ جون سا ہے ہمارا جسٹس سسٹم، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح جون سا ہے یہ بدنام ہو گیا ہے اب۔ اور یہ بلکہ لاہور ہائی کورٹ کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ٹویٹر پہ دیکھا ہوگا، میڈیا پہ دیکھا ہوگا، اسے لوگ لوہار ہائی کورٹ کہتے ہیں، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کی بھی سیم سچویشن ہے، دیٹ از آلسو ان دا سیم بوٹ، ان دا سیم کنڈیشن۔ اس میں بھی افتخار چودھری اس طرح کے جج انڈکٹ کر گیا، جس طرح شمیم جون سا چیف جسٹس بنا ہوا ہے، ادھر بھی جون سی ہے یہی صورتحال ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود، ون آف دا موسٹ کوالیفائڈ جرنلسٹ، این ایم ڈی، اے ڈاکٹر، جس کی ریٹنگ سب سے زیادہ ہے اور جس کے اوپر لوگ سب سے زیادہ رلائے کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی، یہ میں میڈیا کی کالی بھیڑوں کی بات نہیں کر رہا، اسے جون سا ہے اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جج تھا جسٹس محسن اختر کیانی، اس نے وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن ہی ریجیکٹڈ ہز بیلز 5 times اگین اینڈ اگین، اور اسے ہتھ کڑیاں لگا کے، وہ بھی بڑی کوئی سخت قسم کی لگائی ہوئی تھی، تو اسے جون سا وہ ہیلتھ کنڈیشن ہو گئی ہیں، وہ بھی فلی فٹ بھی نہیں ہے وہ بندہ، اور اسے جس طرح ٹارچر کیا گیا اس کے خلاف کوئی پروف نہیں تھا۔ تو یہ بیسیکلی جون سا ہے نا، یہ دیز جسٹسز، یہ جج جونس ہیں، دے ہیو بیکم تھریٹ ٹو دا جسٹس کلیئرلی۔ اور یہ بیسیکلی جون سا ہے نا، یہ دس انٹائر سسٹم نیڈ ٹو بی اوور آلڈ، ججز نیڈ ٹو بی اکاؤنٹیبل، ناٹ ٹو دا سپریم جوڈیشل کونسل۔ سپریم جوڈیشل کونسل کو نہیں اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے، ان کی کوئی اور باڈی بننی چاہیے، ان کے سارے تانے بانے ان کے چیک ہونے چاہیے، ان کے سارے بینک اکاؤنٹس چیک ہونے چاہیے، رشتہ داریاں چیک ہونی چاہیے۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز پتہ چلی ہے، یہ میں میڈیا پہ ہی دیکھ رہا تھا، یہ میرے خیال میں یہ ان میں سے ون آف دا رسپیکٹیبل اینکرز ابھی کچھ چند ہیں ان میں، اس نے بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کمپرائزز آف 56 ججز، مگر اس میں سے یہ بار بار جو ان کے جج ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں، انہیں بلکہ جج کہنا بھی جج کی توہین ہے۔ یہ جسٹس شہزاد ہے، یہ ان کا جون سا ہے وہ شمیم ہے، چیف جسٹس جو بنا ہوا لاہور ہائی کورٹ کا، پھر یہ عالیہ ہے خاتون جج، اس سے جون سا ہے بار بار دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں بتاؤں، یہ بلکہ وہ بھی میں میڈیا میں دیکھا، یہ جسٹس شمیم جون سا ہے نا، اکارڈنگ ٹو ویری اتھینٹیکیٹڈ رپورٹس، جسٹس شمیم نے حدیبیہ کیس میں پہلے یہ ہوا تھا کہ 2 بندوں کا بینچ بنا تھا جب شہباز شریف کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، ان میں سے 1-1 کے اوپر جو ہے نا وہ ٹائی ہو گیا تھا، ایک بندہ حق میں تھا، ایک بندہ اگینسٹ تھا اس ججمنٹ میں۔ پھر اس کی فائنل، اس کے لیے فائنل سے کے لیے یہ جو چیف جسٹس اپنا اس کا لاہور ہائی کورٹ کا ہے، اسے رکھا گیا کہ بھئی یہ جون سا ریفری ہوگا اینڈ ہی ول بی میکنگ دا ڈیسیژن، اور اس نے شہباز شریف کا کیس ختم کر دیا، حدیبیہ کا کیس ختم کر دیا، وہ ٹائم بارڈ ہو گیا۔ کرپشن تو کبھی بھی ٹائم بارڈ نہیں ہوتی، تو وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جون سا ہے کس طرح آ رہے ہیں دیز ججز، دے آر ہینڈز ان گلو، اور یہ 56 ججوں میں سے یہ انہی ججوں کو بار بار کیسز ملتے ہیں، اور پینل کے اندر بھی جون سا چیف جسٹس بٹھاتا ہے، جو پینل شینل ملاتا ہے اس میں بھی یہ انہی ججز کو بناتا ہے۔
جس سے انہیں کلیئر چیز مل جائے. یہ اپنے تھوڑے سے گوشت کے لیے نا یہ پورے کا پورا اونٹ انہوں نے پاکستان ذبح کر دیا ہے اپنا تھوڑا سا مال کھانے کے لیے. تھوڑا سا خیر پتہ نہیں کتنا کھاتے ہوں گے. جسٹس قیوم کی تو ہم نے دیکھی ہیں, اس کی کالیں دیکھی ہیں, ان کی بھی جو ان سے ہم نے حرکتیں دیکھی ہیں. خدا کو کسی نے دیکھا نہیں, اس کی خدائی سے پہچانا ہے. تو یہ بار 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 تو اٹ از ناٹ اے اسکیٹرڈ انسیڈنٹ, اٹ از اے پیٹرن. یہ جو سا ہم جوڈیشری کے اندر دیکھ رہے ہیں تو اٹ ہیز ریزڈ سیریس کویسچنز آن دا پرفارمنس آف دا جوڈیشری. اور یہ بالکل اس طرح کا جسٹس سسٹم جو سا ہے اٹ شوڈ بی کلوزڈ. ابھی پاکستان کو اربوں روپیہ مل جانا تھا ان لوگوں سے, اور اس میں کوئی جو سا ہے عمران خان کی آنیسٹی پہ کوئی شک نہیں, جس طرح وہ اکاؤنٹیبلٹی چاہ رہا ہے. مگر یہ جج جو سا یہ درمیان میں آ جاتے ہیں, تو ویری انفارچونیٹ. تو اس کا جو سا بیسیکلی اس کا یہ جسٹس سسٹم جو سا نا اٹ نیڈ ٹو بی کمپلیٹلی اوور آلڈ. اور سننے کا شکریہ.